اب آپ فرما رہے ہیں کہ مذہب کا مقصد انسان کی اخلاقی اصلاح ہے، جسمانی اصلاح نہیں، درست؟ ہم سے بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا واقعہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ برص کے مریض ٹھیک کر دیتے تھے، وہ اندھے پن کو دور کر دیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اہل مذہب انسان کی جسمانی اصلاح کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ معجزات تھے. وہ سیدنا مسیح علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے جس قوم پر خدا کا عذاب آنے والا تھا. اس سے پہلے ان کو غیر معمولی معجزات دیے گئے، ان میں یہ معجزہ بھی موجود تھا. یہ نہیں کہ وہ کوئی طبی طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا یا کوئی علم ایجاد کیا تھا جس سے یہ کام کرتے تھے، وہ خدا کے اذن سے کرتے تھے. اس میں تو دیکھیے یہ بیان ہوا ہے کہ وہ مٹی کی ایک مورت بناتے تھے، ینفخ فیہ، اس میں پھونک دیتے تھے، وہ یکون طیرا باذن اللہ، اور وہ ایک پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. تو یہ ایک غیر معمولی معجزات کا بیان ہے، پیغمبر کی صداقت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں، اس میں کوئی طبی مسئلہ نہیں دے رہے. ایسا رام صاحب، آج آپ ایک 5 سال کے بچے کو بتائیں کہ تم ایک مٹی کا پتلا بناؤ اور اس میں پھونک مارو تو وہ اڑنے لگے گا، تو شاید وہ آپ کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دے، کیونکہ اس کی پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے، جس سائنسی ماحول میں ہوئی ہے، اس کا علم اس بچے کا علم اس بات کی نفی کرتا ہے. اچھا، اگر آپ 200 سال پہلے کسی بچے کو یہی بات کہیں تو وہ شاید اس بات کو تسلیم کر لے کہ اس نے بہت ساری ایسی دیومالائی داستانیں سنی ہوں گی. تو صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ مذہب اور سائنس کی میوچل کمپیٹیبلٹی کسی صورت میں ممکن نہیں؟ اگر میں 200 سال کے کسی آدمی کو اٹھا کر یہ بتاؤں کہ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری یہ گفتگو امریکہ میں بھی سنی جائے گی، وہ باور کر لے گا؟ یہ جو معجزہ اب ہو گیا ہے 200 سال بعد، یہ ذرا 200 سال پہلے کے آدمی کو بتائیے. یہ تو آپ کی سائنس نے کر ڈالا ہے. میں نے 200 سال پہلے کا ذکر کیا کہ آپ اس بچے کو بتائیں کہ ایک مٹی کا پتلا پھونک مارنے پہ اڑنے لگا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ 200 سال آگے کی بات کر رہے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں، میں 1800 سال پیچھے لے کے جا رہا ہوں، جو حضرت مسیح کا زمانہ تھا. 1800 سال کے بعد یعنی بھی وہ بچہ تسلیم نہیں کر رہا. میں تو یہ کر رہا ہوں کہ 1800 سال پیچھے لے جائیے اور ذرا موجودہ سائنسی حقائق تسلیم کروا کے دکھا دیجیے مجھے. یہ تو انسان کی کمزوری ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے حاضر علم میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس بچے کو میں بتاؤں گا کہ پہلے تو مجھ سے وہ دلائل مانگو جو خدا کے وجود کو بتاتے ہیں. یہ میں تمہیں بتاؤں گا قرآن خدا کی کتاب ہے، اس کے دلائل یہ ہیں، علمی اور عقلی طور پر یہ مانو. اس کے بعد جب یہ مانتے ہو کہ خدا اس کائنات کا خالق ہے تو یہ در حقیقت اس کا اعجاز ہے جو آگے چلتے ہیں.